ان مروان بن حکم سمع کعب الاحبار، انہوں نے کعب بن احبار سے، کعب الاحبار سے یہ سنا ہے، یہ فرماتے ہوئے وہ کہتے تھے کہ ان فی التوراۃ ان الفتى اذا تعلم القرآن وهو حدیث السن وحرص علیہ وعمل به وتابعه خلطه الله بلحمه ودمه وكتبه عنده من السفرة الكرام البررة وإذا تعلم الرجل القرآن وقد دخل في السن فحرص عليه فهو في ذلك يتابعه ويتفلت منه كتب له اجرت مرتين۔ یہ انہوں نے فرمایا۔ ایک تو اس کی وضاحت ضرور فرما دیجیے گا، انہوں نے کہا کہ ان فی التوراۃ ان الفتى اذا تعلم القرآن، تو تورات میں ایک تو قرآن کعب الاحبار ہیں جو اہل کتاب کے بڑے عالم تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نہیں، لیکن بعد میں اس کے بعد میں یہ ایمان لائے، اور حضرت عمر کے ساتھ ان کی کافی قربت تھی، اور صحابہ میں سے بھی بہت سے، حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عباس، ان سے تورات کا اور پچھلی کتابوں کا علم حاصل کرتے تھے، تو اہل کتاب کے بڑے علماء میں ان کا، اور ہمارے ہاں بھی جو یعنی تفسیر کی کتابوں میں جو اس نوعیت کا مواد ہے پچھلی کتابوں سے متعلق، اس کے بڑے ماخذ میں سے ایک کعب الاحبار ہے۔ بالکل۔ تو اس میں مروان کا ذکر ہے، جی کہ مروان ان کی بن حکم سے، ظاہر ہے یہ شام میں تھے، دمشق میں، تو وہ اپنی نشستوں میں مجالس میں پوچھتے رہتے تھے، تو اس میں سے کسی نشست میں کعب الاحبار نے یہ مضمون بیان کیا کہ جو آدمی ان فی التوراۃ ان الفتى، تورات میں یہ ہے جی کہ ان الفتى اذا تعلم القرآن وهو حدیث السن، جی کہ اگر ایک نوجوان جو نوخیز ہے، نو عمر ہے، وہ قرآن سیکھتا ہے، اس پر محنت کرتا ہے، تابعہ، اس کو پرسو کرتا رہتا ہے، وحرص علیہ اور وعمل اس به، پر حرص اور شوق کے ساتھ محنت کرتا ہے، تو اس کو تو اللہ تعالیٰ اس طرح ماہر بنا دیتا ہے کہ جیسے قرآن اس کے خون میں اور اس کے گوشت کے اندر شامل ہو گیا، اس کے رگ و ریشے میں پیوست ہو گیا، اس کو تو اللہ تعالیٰ اس طرح ریوارڈ کرتے ہیں، اس طرح اس کو اجر دیتے ہیں۔ اور جو آدمی اس وقت قرآن کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، شوق ظاہر کرتا ہے، جب وہ تھوڑا عمر رسیدہ ہو گیا، دخل فی السن، بالکل عمر میں تھوڑا آگے بڑھ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شوق ظاہر کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پیچھے لگا رہتا ہے، چھوڑ نہیں دیتا، اور اس کو سیکھتے ہوئے بھی اس کو کچھ مشقت پیش آتی ہے، تو اس کی محنت بھی رائگاں نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دیتے ہیں، 2 دفعہ اس کو اجر ملتا ہے۔ تو مضمون وہی ہے، مضمون وہی ہے، بالکل صحیح۔ البتہ یہ اہم سوال ہے کہ ایک تو وہ تورات کا حوالہ دے رہے ہیں، اور اس کے اندر قرآن، اور اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو سیکھے گا تو اس کا کیا مطلب ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ جو ہمارا جو ذخیرہ روایات ہے، خاص طور پر آثار میں، تو اس میں تورات کا لفظ بعض دفعہ، بلکہ کئی جگہوں پر، وہ کافی وسیع مفہوم میں آ جاتا ہے، یعنی تورات ایک تو اللہ کی کہ وہ کتاب ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کے علاوہ اس کے تحت، اس کے نیچے روایات کا ایک بڑا وسیع ذخیرہ ہے، جس کو ہم اہل کتاب کا مذہبی لٹریچر کہتے ہیں۔ ہمارے ایک دوسرا عنوان اس کے لیے اسرائیلیات کا بھی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو تورات کا لفظ بعض دفعہ وسیع مفہوم میں اس کے لیے بھی آ جاتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ جو تورات جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی اس کے اندر مذکور ہو، لیکن جو اہل کتاب کا دینی مواد ہے، مذہبی لٹریچر ہے، اس میں ظاہر ہے اس کے علاوہ بھی انبیاء سے منقول، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منقول کئی چیزیں ہیں جو تورات کا حصہ نہیں ہے لیکن ان کی دینی روایت کا حصہ ہے۔ تو تورات ایک وسیع مفہوم میں بھی بالکل ٹھیک ہے، آ جاتا ہے۔ آپ کو یہ ملے گا ان آثار میں عام طور پر جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کا اور اوصاف کا ذکر ہے تورات کے حوالے سے، بالکل ٹھیک۔ تو اس میں بھی کچھ پیشین گوئیاں تو تورات میں ہیں، لیکن بہت سی پیشین گوئیاں اور نشانیاں ہیں جو اہل کتاب کے مذہبی لٹریچر میں ہیں، تو تورات کے متن میں اس طرح نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ
دوسرا قرآن کا لفظ جو ہے نا وہ بھی قرآن جس کو اللہ کی کتاب ہم اس وقت کہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ عنوان اختیار کیا گیا اور اس کے لیے زیادہ معروف ہو گیا. لیکن قرآن اصل میں تو اللہ کی جو بھی کتاب اتاری گئی اور لوگوں کو پڑھنے کے لیے دی گئی وہ قرآن ہے. بالکل ٹھیک. تو جیسے ہمیں قرآن کے پڑھنے اور تلاوت کی اجر اور فضیلت بتائی گئی، اس طرح تورات کی تلاوت اور اس کو پڑھنا یہ بنی اسرائیل کے لیے یہ مقرر کیا گیا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو ان کے دینی لٹریچر میں اگر قرآن کا ذکر ہے یا تو اس سے مراد تورات. بالکل ٹھیک. اور ایک جگہ پہ قرآن مجید نے بھی یہ لفظ اسی مفہوم میں استعمال کیا. یہاں سورہ ہجر میں ذکر ہے نا یہود کا ذکر کرتے ہوئے کہ الذین جعلوا القرآن عضین. اچھا، ان کے لیے قرآن، انہوں نے قرآن کو پارا پارا کر دیا، ٹکڑے کر دیے. تو وہاں قرآن سے آپ دیکھیں تفسیری لٹریچر میں وہاں قرآن سے تورات ہی مراد ہے. بالکل. تو مطلب اجر کا ضابطہ اللہ نے ایک ہی رکھا ہوا. بالکل. جب تورات دی گئی پڑھنے کے لیے، تلاوت کے لیے، تو اس کو بھی سیکھنے اور اس کو پڑھنے میں اجر کا ضابطہ وہی تھا. بالکل ٹھیک. اور کتاب اللہ قرآن مجید کی شکل میں ہمیں دی گئی ہے تو اس کی تلاوت اور قرات کا ضابطہ بھی وہی. بالکل صحیح.